لیٹس ٹاک اور میں آپ کا میزبان انجم رضوی. خواتین حضرات یہ پروگرام ان سوالات کی روشنی میں مرتب کرتا ہوں جو کچھ میرے ذہن میں ہوتے ہیں اور کچھ آپ مجھے ای میلز کے ذریعے سے بھیجتے ہیں, اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ پروگرام کے ختم ہوتے ہوتے اگر تمام جوابات نہ بھی ملیں تو ہماری زاویے درست سم کی طرف گامزن ہو جائیں. اس حوالے سے اسٹوڈیو میں مختلف شخصیات کو یہاں زحمت دیتا ہوں, دعوت دیتا ہوں اور ہم کھل کے گفتگو کرتے ہیں. آج کے مہمان نامور کالم نویس ہیں, پولیٹیکل اینالسٹ ہیں اور بہت سینئر صحافی ہیں, جناب مقتدیٰ منصور صاحب. السلام علیکم مقتدیٰ منصور صاحب, اور بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو تشریف لانے کا. مقتدیٰ صاحب, آپ اپنے کالمز ماشاءاللہ لکھتے ہیں اور خوب اچھے لکھتے ہیں, اس پر باقاعدہ سے بحثیں بھی ہوتی ہیں, مختلف پاکٹس ہیں جن میں کہ گفتگو بھی ہوتی ہے, تھاٹ پرووکنگ بھی ہوتے ہیں. یہ ایک تبدیلی کا عنصر آج کل ایک لہر چلی ہوئی ہے پچھلے سال سے. مڈل ایسٹ میں ہم نے دیکھا کہ چینج کی ایک, اچھا باراک اوباما نے حالانکہ اپنا یہ الیکشن کا موٹو بنایا تھا مگر وہاں تو غالباً کوئی بڑی تبدیلی نہیں آ سکی, لیکن مشرق وسطیٰ میں تبدیلی آئی. آہستہ آہستہ یہ تبدیلی, کیا اس کے اثرات یا ٹریمرز جو ہیں وہ پاکستان تک بھی پہنچیں گے؟ شکریہ انجم صاحب, آپ نے بڑا سوال ایسا کیا ہے کہ جو بڑی جہتیں رکھتا ہے اپنے اندر. تبدیلی یعنی چینج کیا چیز ہے, پہلے تو ہم اس پر تھوڑی سی بات کر لیں. سوسائٹیاں یا انسانی معاشرے جس نہج پر ہوتے ہیں وہ لازمی طور پر آگے کی جانب بڑھ رہے ہوتے ہیں, ایک ارتقائی عمل سے گزر رہے ہوتے ہیں, اور یہی تاریخ کا, سماج کا ارتقاء کہلاتا ہے. جب جب اس میں نئی ایجادات آتی ہیں تو وہ بھی سماج کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. کارل مارکس نے کہا تھا کہ موڈ آف پروڈکشن ڈٹرمنز دا سوشل, پولیٹیکل اینڈ انٹلیکچوئل لائف پروسیسز, یعنی پیداواری ذرائع کسی بھی معاشرے کے لوگوں کے سیاسی, سماجی اور فکری رجحانات کا تعین کرتے ہیں. یہ ایک غیر محسوس بھی ہوتے ہیں بعض اوقات, اور بعض اوقات محسوس طریقے سے بھی ہمارے سامنے آتے ہیں. یہ جو دنیا ہے, جو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد, یہ دنیا دوسری عالمی جنگ کے بعد جو تقریباً اس کا آپ دورانیہ 70 سال کا بنتا ہے آ کر, اس کی ترقی کا جو اشاریہ ہے یا اس کا جو لیول ہے وہ پچھلی کئی صدیوں سے کئی سو گنا زیادہ ہے. اور جو پچھلی 4 صدیوں میں ترقی ہوئی تھی وہ پوری کائنات کی, اس یعنی عالم انسانیت کی معلوم تاریخ سے کئی سو گنا زیادہ تھی. تو ان 70 برسوں میں جو انسان نسل نے ترقی کی ہے اور جس جگہ پر پہنچی ہے, اور جو معلومات کا فروغ ہوا ہے, پھیلاؤ ہوا ہے, اس نے بہرحال انسانی فکر پر, انسانی ذہن پر اور انسانی سماج پر براہ راست اثرات مرتب کیے ہیں. یہ میں نے تمہید اس لیے باندھی ہے کہ آپ آج کے دور کو اگر آپ 20 سال یا 30 سال پہلے میں دیکھیں تو آپ کو بہت تبدیلیاں نظر آئیں گی. آج انٹرنیٹ جو ہے وہ تقریباً پاکستان جیسے ایک تیسرے دنیا کے ملک میں بھی نچلی سطح پر پہنچ چکا ہے. ٹیکنالوجی ایک وہ وقت تھا کہ بقول شخص محلے در محلے کھمبے بجا کے پیغامات دیے جاتے تھے, سے لے کے دوسرا بات یہ ہے 89 میں فیکس کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ایک عنصر تھا, میڈیم تھا. 64 میں ہم بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی کے دور میں داخل ہوتے ہیں اور وہ 50 کلومیٹر کے رینج کے اندر نظر آتا ہے, اور وہ لاہور ڈھاکہ میں لگتا ہے. اس کے بعد 66 میں کراچی اور اسلام آباد میں شروع ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ 76 میں یہ نہ صرف کرنٹ ہوتا ہے بلکہ ایک نیٹ ورکنگ بنتی ہے اس کی, اور یہ ہوتے ہوتے اس صدی, پچھلی صدی کے جانے سے پہلے پہلے جو ہے وہ سیٹلائٹ ٹیلی ویژن آ جاتا ہے, سیٹلائٹ ٹیکنالوجی ان ہو جاتی ہے اور آپ کیبل کے ذریعے دنیا بھر کو دیکھنے لگتے ہیں. یعنی اب وہ آپ کے پاس جبر نہیں رہا کہ آپ کو ایک ہی سرکاری ٹیلی ویژن دیکھنا ہے, بلکہ آپ کے ہاتھ میں موڈ آف انفارمیشن جو ہے اب وہ اتنی جہتیں اختیار کر گئی ہے کہ آپ سچائی چھپا نہیں سکتے. پھر یہ ہوا کہ 2002 جیسے ہی یہ نئی صدی شروع ہوئی تو آپ کے ملک کی جو مقتدر اشرافیہ تھی, جو چاہتی تھی کہ تمام چیزوں پر گرپ رہے, وہ مجبور ہوئی عالمی حالات کو دیکھتے ہوئے کہ الیکٹرانک میڈیا کو نجی شعبے کے اندر اجازت دے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم اس ایک نجی ٹیلی ویژن میں بیٹھے ہیں اور اس وقت تقریباً کوئی 42 کے قریب نیوز چینلز ہیں پاکستان کے اندر, اردو, سندھی, پشتو اور دیگر زبانوں کے ملا کر, اور 78
انٹرٹینمنٹ وغیرہ ملا کے مجموعی طور پر نجی شعبے کے اندر ٹیلی ویژن چینلز چل رہے ہیں اور جو پورے ملک کے اندر ان کی نشریات جا رہی ہیں۔ یہ ایک امپیکٹ ہے کہ آج آپ کے بیڈ روم کے اندر آپ کا انفارمیشن کا ایک ذریعہ موجود ہے، ایک سورس موجود ہے، اور ریموٹ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں موجود ہے۔ آپ کو انگریزی میں خبریں سننی ہے، انگریزی میں معلومات حاصل کرنی ہے، تو آپ کے پاس بے تحاشا چینلز کی ایک فہرست ہے۔ آپ کو اردو میں چاہیے، ایون آپ کو اگر سرائکی، پنجابی، سندھی، بلوچی اور پشتو زبان میں بھی اگر آپ کو معلومات حاصل کرنی ہے تو مطلب تبدیلی کا جو ایک عنصر ہے اس میں میڈیا کا یہ رول ایک ہے، بہت بڑا کردار آیا۔ کردار آیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج تبدیلی آئی، پھر دوسری طرف انٹرنیٹ آیا۔ انٹرنیٹ نے وہ تمام چیزوں کو الگ کیا اور ایک نیا میڈیا جنم لینا شروع ہوا، جو کہ پچھلی صدی کی آخری دہائی میں شروع ہوا سلسلہ، اور اس صدی کے پہلے دہائی کے اندر وہ عروج پر پہنچنا شروع ہوا، اور وہ ہے سوشل میڈیا۔ جی، یعنی آج آپ صرف پرنٹ میڈیا سے نکل کر آپ الیکٹرانک میڈیا میں یعنی ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں آئے، اور اس کے بعد آج آپ سوشل میڈیا میں آ گئے۔ ان دونوں میڈیا میں جو آئے کچھ نہ کچھ ریسٹرکشنز، کچھ نہ کچھ پابندیاں ضرور عائد رہیں، لیکن یہ جو سوشل میڈیا ہے اس میں تو آپ کو برملا اپنے اظہار کی اجازت، اپنے خیالات، اپنے تمام نظریات کو جو ہے وہ پھیلانے کی اور نظریات کو دوسروں تک پہنچانے کی آزادی حاصل ہوئی۔ خاص طور پر فیس بک جو ایک نوجوان نے ایجاد کیا تھا، ایک 18 سالہ نوجوان نے، آج اس کی جو ہے وہ کروڑوں کی تعداد میں یوزرز ہیں۔ پھر ٹویٹر آیا اور اس کے بعد دوسرے لنکڈ ان اور تمام، تو ایک بے تحاشا۔ لیکن ایک اور چیز بھی آئی، موبائل ٹیلی فوننگ جو ٹیلی کمیونیکیشن کے اندر ایک انقلاب آیا، اور موبائل ٹیلی فوننگ، اور اس کے اندر موبائل ٹیلی فوننگ میں جو بنیادی چیز آئی وہ آئی شارٹ میسیجنگ، SMS۔ یہ جو شارٹ میسیجنگ سروس ہے اس نے بھی بہت بڑی تبدیلی اس کے بعد کا سبب بنا۔ پھر آیا ڈیٹا، اس میں کیمرے آئے، اس میں کیمرے آئے، کیمروں سے پھر وہ ڈیٹا جو ہے ڈیٹا بھی جائے شفٹ ہونے گا۔ لگا۔ یہ بتائیے کہ اب بھی کچھ ممالک ایسے ہیں دنیا میں، جہاں کم از کم ایک ملک میں جانتا ہوں جہاں پہ کہ یہ فیس بک اور اس قسم کی چیزوں پہ اب بھی قدغنیں ہیں۔ چین میں جی ہاں، بڑی قدغنیں ہیں۔ اب آپ کی تھیوری کے لحاظ سے کہ انفارمیشن اب چھپائے نہیں چھپے گی، پہنچنی ضرور ہے، ایک میڈیم سے نہیں پہنچے دوسرے میڈیم سے پہنچے، تو کیا وہ حکومتیں جو ہیں اس کا کوئی سدجواب کریں گی یا مجبوراً ایک دن کھولنا پڑے گا پوری دنیا؟ دیکھیے وہ پابندیاں، ایک بات میں جانتا ہوں انجم صاحب کہ پابندیاں جو بھی ہوتی ہیں وہ عارضی ثابت ہوتی ہیں۔ کبھی بھی نئی انوینشنز پر عائد ہونے والی پابندیاں، آپ کے ہی ملک کے اندر ایک ضیاء الحق کے دور کے اندر جب یہ VCR آنا شروع ہوئے تھے ان پر پابندی عائد کی گئی تھی، لیکن آپ نہیں عائد کر سکتے، یہ چیزوں کو آپ کو اوپن کرنا پڑتا ہے، اور یہی آپ کی پھر پولیٹیکل، یعنی یہ تمام چیزیں لنک ہو جاتی ہیں۔ میں بات آرمینیا میں جو ایک تبدیلی آئی تھی، حکومت تبدیل ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی صدی کے آخری دہائی کے اور آخری سالوں کے اندر وہ صرف SMS سروسنگ کا نتیجہ تھی، اور لوگوں نے SMS کیے اور لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کیا اور اس کے نتیجے میں تبدیلی آئی۔ آج جو تبدیلی کی ایک فضا بنی ہوئی ہے پورے گلف کے اندر، آمریت کے خلاف، طویل آمریتوں کے خلاف، اچھا ان میں بعض اچھی بھی ہو سکتی ہے، بعض بری، میں اس پہ بحث نہیں کر رہا ہوں، لیکن لوگوں کا دیکھیے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم لوگوں کو فوکس کریں، ہم حکومت پاکستان میں تبدیلی دیکھ رہے ہیں، میں آ رہا ہوں اسی پر، تو وہاں پر بھی جو ہے وہ اس سوشل میڈیا کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے جو آپ کو مڈل ایسٹ کے اندر نظر آ رہا ہے کہ اب وہاں پر لوگ جو ہے وہ اب برداشت نہیں کریں گے، اور غالباً اب دنیا میں کسی بھی خطے کے اندر لوگ 20-20 سال کی، 25-25 سال کی شخصی آمریتوں کو کسی بھی شکل میں برداشت نہیں کریں گے۔ اب آئیے پاکستان پر جو آپ نے بات کی ہے انجم صاحب، بنیادی طور پر پاکستانی سوسائٹی میں جو تضادات ہیں، اگر ہم اس پہ تھوڑی سی گفتگو کر لیں تو اس سے ہمیں یہ تبدیلی کی فضا کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ آپ کا ایک کالم بھی ابھی آج ہی بلکہ آیا ہے اس کے دیکھیے اوپر۔ بنیادی طور پر پاکستان میں 64 برسوں کے دوران حکمران اشرافیہ، جس میں کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ، آپ کے سیاسی رہنما اکابرین، اور ایک وہ طبقہ جو کہ حکمرانی کے اس دائرے کے اندر آتا ہے، اس نے کوشش کی کہ وہ اپنے طور پر اس ملک کے معاملات کو چلائے۔ اس کی سوچ، اس کا انداز حکمرانی، اس کے تمام رویے بالکل مختلف سمت میں تھے جو کہ عوامی سوچ تھی۔ یعنی بعض اوقات یہ بھی ہے کہ 64 برسوں میں ہم کہتے ہیں کہ 32 برس تو فوجی حکمرانوں نے اس ملک پر، چلیے ان کی حد تک بات مان لیں کہ وہ ایک خاص مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئے،
انہوں نے خاص مائنڈ سیٹ کے ساتھ حکمرانی کی، اپنے ادارہ جاتی مفادات کو مد نظر رکھا. لیکن جو 32 سال بقیہ ہیں جس کے اندر کے منتخب حکومتیں آئیں جو عوام کے ووٹ سے آئیں، ہمیں وہاں پر بھی ایک چیز نظر آتی ہے کہ ان کے درمیان بھی فکری بودھ نظر آتا ہے. یعنی عوام اور ان حکمرانوں کے درمیان جو منتخب کردہ ہیں بھی ایک بودھ، ایک فکری دوری نظر آتی ہے. اس کا سبب بنیادی یہ ہے کہ وہ بے شک عوام سے ووٹ لے کر تو آئے، لیکن وہ اس عوامی جذبات احساسات کی نمائندگی نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ اس قبائلی نظام کو کہہ لیجئے سیمی برادری نظام کے تحت ان کو جیت کر تو آ گئے، اور لوگوں میں تعلیم کی کمی کی وجہ سے. لیکن اس دوران سائیڈ بائی سائیڈ ایک چیز اور بھی پروان چڑھتی رہی جس میں توجہ بہت کم دی جاتی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، اور وہ چیز ہے سول سوسائٹی نے بھی ڈیولپ ہونا شروع ہوا. میڈیا نے انفارمیشن کو آگے بڑھانا شروع کیا. میڈیا کا سروائیول یاد رکھیے وہ آزادی اظہار سے ہے. آزادی اظہار پر قدغن لگے گا، میڈیا سروائیو نہیں کر سکتا. یہاں پہ ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ ایک جمہوری پروسیس میں سیاسی پارٹیاں جو بھی ہوں مختلف ہیں، اور ہمارے یہاں کافی ہیں، اور ظاہر ہے وہ ایک پروسیس میں چل رہی ہیں، الیکشن میں بھی آتی ہیں، عوام سے ووٹ بھی لیتی ہیں، اسمبلی میں بھی جاتی ہیں. سیاسی پارٹیوں کے ہاں ہمیں اپنے کارکنوں کے لیے ایک فکری یا ذہنی تربیت کا کوئی منظم نظام نہیں ملتا ہے. بالکل شخصیت پرستی زیادہ ہے. جو ایک فکری سوچ ہونی چاہیے جس کے تحت وہ پارٹی بنی ہے وہ نہیں ہے. اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جو بنیادی مسئلہ وہی آتا ہے کہ جب 64 برس میں سے 32 برس تو فوجی عام رہتے رہے تو سیاسی جماعتوں کو اس ارتقائی عمل سے گزرنے کا موقع نہیں مل سکا. دوسری بات یہ کہ آپ تھوڑا سا اگر ہندوستان کے ساتھ کمپیئر کر لیں اور تقابل کر لیں تو آپ کو ایک فرق واضح طور پر نظر آئے گا. ان کے یہاں آپ دیکھیے کہ 1947 میں آزادی کے فوراً بعد انہوں نے آئین سازی پر توجہ دی. دیکھیے بنیادی دستاویز آپ کا آئین ہوتا ہے، اس کے بعد ہی آپ کی سمت کا تعین ہوتا ہے. وہاں پر انہوں نے آئین سازی پر توجہ دی اور 26 جنوری 1950 کو وہ آئین نافذ ہو گیا. یعنی قیام یعنی آزادی کے تقریباً 2.5 سال کے اندر اندر یہ سارے معاملات طے ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک سمت کی طرف اپنا سفر شروع کیا. ہمارے ساتھ المیہ یہ ہے کہ 1946 کے نتیجے میں جو ہمیں اسمبلیاں ملی تھیں ان میں دستور ساز اسمبلی وجود میں آئی. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے انجم صاحب کہ اس کو 7 سال ملے 54 تک، اور اس میں 156 اجلاس ہیں کل. 7 سال میں 156. میں تو کہتا ہوں کہ سال میں 156 نہیں ہونے چاہیے، سال میں 365 میں سے کم از کم جو ہے اس کا نتیجہ کیا؟ قرارداد مقاصد، اس کے بعد قرارداد مقاصد لیا انہوں نے اور کوئی کام نہیں ہوا. اچھا جو کچھ دانشوروں نے مل کر 1954 کا دستاویز بنائی بھی تھی آئینی، وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. پھر آپ نے کوشش کر کے 1956 کا آئین بنایا جو کہ تقریباً ایک طرح سے پورا کا پورا انڈیا ایکٹ 1935 کا چربا تھا. جی وہ بھی آپ اس کو بھی امپلیمنٹ نہیں کر پائے کہ جیسے ہی آپ نے نافذ کیا اس کے بعد فوری الیکشن ہونا چاہیے تھے. ہندوستان میں 26 جنوری کو نافذ کرتے ہی انہوں نے انتخابات کا اعلان کر دیا تھا. یہاں پر آپ نے پیریڈ دیا فروری 1959 کا. اب لازمی طور پر 56 میں آئین بنتا ہے، 14 اگست کو 23 مارچ کو نافذ ہوتا ہے، اور 23 مارچ سے لے کر آپ اگلے سال مارچ تقریباً 58 میں تو ماشاء اللہ آ گیا. تو نتیجہ کیا نکلا کہ 58 ماشاء اللہ آنے کے بعد کیونکہ خطرہ یہ تھا کہ وہ پارٹیز جو مڈل کلاس کو ریپرزینٹ کرتی ہیں وہ آ جائیں گی. ایوب خان کے ماشاء اللہ کے بارے میں بھی اب ہم موجود ہیں. میں تاریخ کے حوالے سے اس لیے بات کر رہا ہوں، 2-3 چیزیں ہیں یہاں پر کہ ایوب خان کے ماشاء اللہ کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ ابتداءً وہ فیوڈل سسٹم کو اور اس سٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے آیا تھا، کیونکہ خطرہ تھا کہ نیشنل عوامی پارٹی جو دونوں ونگز میں خاصی مقبول تھی اس کے کامیاب ہو جانے کے امکانات بڑھ گئے تھے. اگر 56 کے آئین کے تحت یعنی بائیں بازو اور لبرل ٹائپ کے لوگ تھے جو زیادہ تر اس بات پہ یقین رکھتے تھے کہ اس ملک کو واقعتاً ایک فیڈریشن کی شکل میں چلنا چاہیے، اور چونکہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی کہ یہ ملک جو ہے وہ ایز ایک جینوئن وفاق. اچھا اب میں ایک سوال یہاں پہ اٹھتا ہے، اور یہ دونوں سائڈ آف دا ڈیوائڈ، یعنی میں سب کانٹیننٹ کی بات کر رہا ہوں. انڈیا میں بھی ابھی ہم نے دیکھا، پاکستان میں تو دیکھا ہی ہے. یہ جو اسٹیٹس کو کی قوتیں تھیں کئی سال، 40 سال بعد، 50 سال بعد کہہ لیے، جو بھی کہہ لیے، یہ ڈیلیور کرنے میں عوام کو فیل ہو گئی.